ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ملک کو ایک اور انتخابات کا سامنا ہے اور انتخابات کی آمد سے پہلے ایک بار پھر ایک اور وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی ٹرائل کورٹ نے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب قرار دیتے ہوئے 3 سال قید اور 5 سال کے لیے نااہلی کی سزا سنا دی ہے۔ عمران خان کو لاہور میں ان کی رہائش گاہ زمان پارک سے گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا اس مقدمے کی کارروائی کو قانونی تقاضوں کے مطابق آگے بڑھایا گیا اور کیا جو اس میں قانونی تقاضے تھے کیا وہ پورے کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے۔ جس طرح 2018 میں ایک اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو انتخابات سے کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا سنائی گئی تھی، تو کیا پاناما کے مقدمات کی طرح یہ توشہ خانہ جو مقدمہ ہے اس کو بھی اسی طرح سے آگے بڑھایا گیا ہے؟ ان دونوں مقدمات میں کوئی تال میل ہے، کوئی موازنہ ان کا آپس میں بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اور اگست میں ہی عمران خان صاحب جو ہیں انہیں گرفتار کرنا کیوں ضروری تھا، اور اب عمران خان صاحب کے پاس جو ہے وہ کیا آپشنز ہیں؟ ممکنہ طور پر وہ کب تک جیل سے باہر آ سکتے ہیں اور کب تک انہیں جو ہے وہ جیل میں جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، اور ان کے پاس کیا آپشنز ہیں، کس پلیٹ فارم سے، کس فورم سے وہ رجوع کر سکتے ہیں؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور یہ سارے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں ویسے تو کئی بار آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے بتا چکا تھا، لیکن 22 جولائی 2023 کو اپنے شو ایم بی جی اسپیکس میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری بات نوٹ کر لیں کہ القادر ٹرسٹ کیس یا توشہ خانہ کیس، ان دونوں مقدمات میں سے کسی ایک مقدمے میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو فکس کر دیا جائے گا، اور اگست میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ آزاد نہیں ہوں گے، وہ پابند سلاسل ہو چکے ہوں گے۔ ذرا یہ چند سیکنڈز کا کلپ ہے، ملاحظہ فرمائیے اور پھر ہم بات کرتے ہیں۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت جلد گرفتار ہونے جا رہے ہیں، بلکہ مارک مائی ورڈز اگست کے مہینے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ آزاد نہیں ہوں گے، انہیں سزا سنائی جا چکی ہوگی اور شاید وہ جیل بھی جا چکے ہوں گے۔ میری بات جو ہے یہ آپ نوٹ فرما لیجئے۔ اچھا، یہ کوئی فخر کرنے کی بات نہیں ہے اور نہ ہی میں اس بات کا کریڈٹ لے رہا ہوں کہ جی مجھے پہلے سے پتہ تھا اور میں بڑا باخبر صحافی ہوں، یا میرے طوطوں کے تخیل کی پرواز بہت بلند ہے، یا میرے پرواز جو ہے وہ بہت بلند ہے، یا جو میرے کان میں جو ہے وہ کسی نے پھونک مار دی تھی، کوئی ایسی بات جو ہے وہ قطعاً نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف میرا تجزیہ تھا حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے، جو کچھ مجھے محسوس ہو رہا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دیا تھا اور رکھ دیا تھا۔ ابھی گزشتہ 4 دن سے جو ہے 4-5 دن سے میں اسلام آباد میں تھا اور وہاں مختلف جو باخبر لوگ ہیں ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا۔ آج ہی میں اسلام آباد سے واپس جو ہے وہ لاہور پہنچا ہوں، اور میں راستے میں تھا تو اطلاعات مل رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ آ گیا ہے اور پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور یہ بات جو ہے وہ کئی دن پہلے جو بھی باخبر صحافی ہیں انہیں اس بات کا جو ہے وہ اندازہ تھا، بلکہ وہاں اسلام آباد میں نے یہ بات پوچھی بھی صحیح کہ جی اگست کے مہینے میں ہی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ اب اس کا جواب جو ہے وہ مجھے یہ دیا گیا کہ جی چونکہ حبس کا مہینہ ہے اور یہ جو جولائی اگست کے 2 مہینے ہوتے ہیں اس میں قید کاٹنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، تو اس میں جولائی کا مہینہ پہلے ہی ضائع ہو چکا ہے، اور اگست کے مہینے میں اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوتے تو پھر انہیں گرفتار کرنے کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہے، اور پھر اس موسم میں جیل میں چھپکلیاں بھی بہت ہوتی ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ چھپکلیوں سے ڈرتے ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے۔ تو خیر یہ تو جملہ مترجہ تھا، ازراہ تفنن شاید انہوں نے جو ہے وہ یہ بات کی ہو، لیکن سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بات بہت آبویس کیوں تھی اور بہت پہلے سے یہ کیوں نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا۔
اچھا، میں تو اپنے تجربات اور مشاہدات اور اپنی معلومات آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکتا ہوں. تو 9 مئی کو جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد پھر جس طرح سے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے جو ہے وہ انہیں بلوایا اور کہا کہ گڈ ٹو سی یو، اور پھر انہیں ریلیف دیا، تو واقفان حال بتاتے ہیں کہ اس کے بعد یہ طے کر لیا گیا تھا کہ اب عمران خان صاحب پہ کوئی کچا ہاتھ نہیں ڈالنا بلکہ پکا ہاتھ ڈالنا ہے. اور یہ جو بڑی عید ہے یعنی عید الاضحیٰ ہے، اس سے کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی زوردار افواہیں تھیں کہ عمران خان صاحب کو عید سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے گا. اور میں نے اس حوالے سے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا اس طرح کی کوئی پلاننگ ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے عید سے پہلے. اب مجھے بتایا گیا کہ جی نہ عید سے پہلے اور نہ عید کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں. کیوں نہیں ہے جی؟ میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ جی 9 مئی کے بعد ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو کسی مقدمے میں انویسٹیگیشن کی سطح پہ جو ہے وہ گرفتار نہیں کرنا، بلکہ ان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ مکمل ہونے کا انتظار کرنا ہے، اور ٹرائل ہونے کے بعد جب انہیں سزا سنائی جائے گی تو تب ہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں جائیں گے. اور اسی وقت جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ ممکنہ طور پر اگست کے جو پہلے یا دوسرے ہفتے میں عمران خان صاحب کے خلاف ٹرائل مکمل ہو سکتا ہے، انہوں نے جو ہے وہ سزا سنائی جا سکتی ہے. تو بالکل ویسا ہی ہوا ہے جیسا میں آپ کو جو ہے وہ بتاتا رہا ہوں. یہ ساری معلومات جو ہیں وہ درست ثابت ہوئی ہیں. اچھا، اب ایک تاثر جو ہے وہ یہ ہے جو خاص طور پہ جو تحریک انصاف کے جیالے اور متوالے ہیں، عمران خان صاحب کے جو مقلدین ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے تیز ترین ٹرائل تھا جس میں انصاف نہیں کیا گیا، جس میں صفائی کا موقع نہیں دیا گیا. میرا خیال ہے کہ یہ جو تاثر ہے یہ درست نہیں ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس طرف بھی آتے ہیں. لیکن ہم نے پاکستان کی تاریخ میں بہت سپیڈی ٹرائل دیکھے ہیں جناب، اور آپ نے شاید 9 مئی کے بعد ہی آپ کی آنکھ کھلی ہے، اور 9 مئی کے بعد ہی آپ نے اس نقطۂ نظر سے چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا شروع کیا ہے. لہٰذا اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اس سے پہلے بہت بار جو ہے وہ یہ جو ہو چکا ہے. زیادہ تر جو ہے یہ موجودہ کیس کا موازنہ یعنی توشہ خانہ کیس کا موازنہ پاناما کیس سے کیا جاتا ہے. اب جب پاناما سے موازنہ کرتے ہیں، ایک طرف تحریک انصاف کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں وہ کہاں جی اتنی بڑی کرپشن، اور کہاں جی عمران خان صادق و امین. دوسری طرف جو مسلم لیگ نون کے وابستگان ہیں وہ بھی خفا ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اس پہ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، لیکن عمران خان صاحب تو دیکھیں جی لاڈلا تھا اور اس کو تو بڑی مشکل سے جو ہے وہ قانون کے گرفت میں جو ہے وہ لایا گیا ہے. تو میں تھوڑا ٹائم لائن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جولائی 2017 میں اس وقت کے وزیر اعظم سٹنگ پرائم منسٹر میاں نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا گیا، اور سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں 8 ستمبر 2017 کو احتساب عدالت میں ان کے خلاف نیب نے ریفرنس دائر کیے. 14 ستمبر کو جو ہے 2017 کو احتساب عدالت کے جج جو بشیر صاحب ہیں، محمد بشیر صاحب، انہوں نے پہلی سماعت کی، اور 6 جولائی 2018 کو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو سزا سنا دی اور پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا. اب عمران خان صاحب کی طرف آتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے جب سٹنگ پرائم منسٹر تھے تو ظاہر ہے کسی کی کیا مجال تھی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کچھ ہو سکے. سیم پیج پھٹ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال ان کے خلاف کارروائی کرنا ممکن نہیں تھا. تو عمران خان صاحب کے خلاف 21 اگست 2022 کو الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں فیصلہ سنایا، اور مزید کارروائی کے لیے فوجداری کارروائی کے لیے جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ عدلیہ کے سپرد کر دیا گیا اور سفارش کی گئی. اور الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی روشنی میں 22 نومبر 2022 کو اسلام آباد کی ضلعی عدالت میں عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس میں فوجداری کارروائی کا آغاز ہوا. اس دوران عمران خان صاحب نے اس معاملے کو لٹکانے کی اور تاخیری حربے استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کی. 3 مرتبہ وہ اس معاملے کو ہائی کورٹ لے کے گئے اور 3 مرتبہ وہ اس معاملے کو سپریم کورٹ لے کے گئے. اب یہاں آپ ایک فرق ملاحظہ کریں کہ اس وقت تو جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں ایک نگران بینچ بیٹھا ہوا تھا سپریم کورٹ کا، جو سارے معاملات کو مانیٹر کر رہا تھا، اور ہر 15 دن بعد وہ احتساب عدالت سے رپورٹ لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ
جلدی کریں جی، جلدی کریں جی، روزانہ سماعت کریں جی، کیوں نہیں کر رہے جی، اور سزا سنائیں۔ اس کے مقابلے میں یہاں عمران خان صاحب کو بہرحال اس صورتحال کا سامنا نہیں تھا۔ ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ تک جو ہے وہ انہیں بہت بار جو ہے وہ ریلیف ملا اس حوالے سے، اور روزانہ سماعت بھی یہ آخری دنوں میں آ کے جو ہے وہ ہوئی، اس سے پہلے کوئی روزانہ کی بنیاد پہ بھی یہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس میں سماعت جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی۔ جو یہ ایک فرق موجود ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نوٹ کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں انہیں 4 اگست 2023 کو سزا سنا دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو 10 ماہ بعد جو ہے وہ سزا سنائی گئی، اور عمران خان صاحب کو تقریباً 9 ماہ لگا کے ان کے خلاف ٹرائل مکمل کیا گیا اور سزا سنائی گئی۔ تو تقریباً کوئی 30-35 دن کا فرق ہے ٹرائل کی اوور آل جو مدت ہے اس میں، اور جو سزا سنائی گئی اس میں بھی کوئی تقریباً 29 دن کا فرق ہے۔ یعنی نواز شریف کو 6 جولائی کو سزا سنائی گئی اور عمران خان کو جو ہے وہ 4 اگست کو جو ہے وہ سزا سنائی گئی۔ تو اس میں 29 دن کا فرق ہے، اور اوور آل ٹرائل کتنے دنوں میں کنکلوڈ ہوا اگر وہ مدت جو ہے اس کا آپ تعین کریں تو اس میں تقریباً کوئی 30-35 دن کا فرق بنتا ہے۔ لیکن ایک جو بہت بڑی مماثلت ہے اور بڑی حیرت انگیز مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو وکیل ہیں وہ بھی خواجہ حارث صاحب تھے، اور عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں وہ بھی خواجہ حارث صاحب ہیں، اور یہ محض اتفاق ہے کہ دونوں وزراء اعظم کو سزا دلوانے اور جیل بھجوانے کا جو کریڈٹ ہے وہ خواجہ حارث ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ انہیں جاتا ہے۔ اور اس پہ مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے، شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو۔ ایک صاحب جو ہے وہ کچہری میں جا رہے تھے اور ان کے بیٹے سے جو ہے وہ کوئی بندہ قتل ہو گیا تھا، تو انہوں نے کوئی وکیل کرنا تھا۔ تو ایک وکیل صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ان سے کہا کہ جی میں 5 لاکھ روپے لوں گا اور یہ مقدمہ جو ہے وہ میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن انہوں نے سوچا کہ جی وہ میرے بیٹے کو کوئی سزا نہ ہو جائے کہ میں سب سے اچھا وکیل جو ہے سب سے تگڑا وکیل وہ کروں۔ تو انہوں نے 50 لاکھ روپے فیس دے کے جو ایک چوٹی کے وکیل تھے ان سے جو ہے وہ بات کی۔ ٹرائل چلتا رہا، کوئی 8 ماہ چلا ہوگا، 9 ماہ چلا ہوگا، جتنی دیر بھی چلا، بہرحال الٹیمیٹلی سزائے موت ہو گئی۔ اور جب وہ فیصلہ سننے کے بعد وہ صاحب باہر نکل رہے تھے تو وہ جو وکیل صاحب تھے، وہ عام سے وکیل صاحب جنہوں نے 5 لاکھ میں مقدمہ لڑنے کی پیشکش کی تھی، انہوں نے کہا جی یہ جو 50 لاکھ میں فیس دے کے آپ نے کام کروایا ہے، میں نے تو یہی کام 5 لاکھ میں کروا دینا تھا، ایسے ہی آپ نے 45 لاکھ روپے جو ہے وہ ضائع کی۔ تو خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ بڑی بھاری فیس لیتے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب سے بھی لی اور عمران خان صاحب سے بھی انہوں نے فیس وصول کی، لیکن دونوں وزراء اعظم جو ہے وہ انہیں سزا ہو گئی، اور یہ کریڈٹ بہرحال جو ہے وہ خواجہ حارث صاحب کو جاتا ہے۔ لیکن اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے گئے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس مقدمے میں بہت واضح ہو کہ اس میں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور آپ پہلے سے پریڈکٹ کر سکتے ہوں، تو وہ اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انصاف کے تقاضے جو ہے وہ پورے کیے؟ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ میں کوئی گڑبڑ نہیں کی، کوئی چوری نہیں کی، انہوں نے کوئی بددیانتی کے مرتکب نہیں ہوئے، بالکل انہوں نے کی ہے اور قانون کو انہوں نے جو ہے وہ توڑا ہے۔ لیکن یہ جو انہیں سزا ملی ہے یہ اس لیے نہیں ملی، یہ سزا انہیں اس لیے ملی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دینی تھی۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جن جو ہے اس کو بوتل میں واپس بند کرنا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جو پاناما کیس تھا اور جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں کسی قسم کا کوئی فرق ہے، میں بالکل کوئی فرق نہیں کرتا، نہ ہی باجوہ ڈاکٹرین اور حافظ ڈاکٹرین میں کسی قسم کا کوئی فرق جو ہے وہ محسوس کرتا ہوں۔ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ گریں جو ہاتھوں سے لگائی تھی اب دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں اور مجبوری ہے اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن اسٹیبلشمنٹ آج بھی اسی طرح متحرک اور فعال ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کردار آج اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا 2018 میں تھا۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو انتقام کی بھینٹ چڑھا دیا گیا تھا اور ان کے خلاف جو ہے وہ زیادتی کی گئی تھی، اسی طرح کی ناانصافی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ یہ اسی طرح کا انصاف ہے جس طرح کا انصاف میاں نواز شریف صاحب کو دیا گیا تھا۔ اگر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غلط تھا تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہے، اور اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بھی جو ہے وہ غلط تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے سیاستدان اس بات کو نہیں سمجھیں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بنتے رہیں گے، جب تک وہ ایک دوسرے کے خلاف کٹ پتلی اور اعلی کار کا کردار ادا کرتے رہیں گے، تو تب تک
جو وزراء اعظم ہیں وہ یوں ہی یہ جیل جاتے رہیں گے اور انہیں جو کرپشن کی آڑ میں جو ہے وہ انتقام کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جاتا رہے گا۔ اب آتے ہیں اس آخری سوال کی طرف کہ عمران خان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ گرفتار ہو گئے، جیل چلے گئے، اب آگے کیا ہوگا؟ تو جناب جیسے پہلے ہوتا تھا کہ سپریم کورٹ سے اور خاص طور پہ چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب انہیں ریلیف دے دیا کرتے تھے، اب تو خیر میں اپنے ایک شو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بندیال صاحب بھی جو ہے وہ سرنڈر کر چکے ہیں، ہتھیار پھینک چکے ہیں اور کسی قسم کی مزاحمت کے روادار اب وہ نہیں ہیں، لیکن وہ چاہیں بھی تو اس معاملے میں اب مداخلت نہیں کر سکتے، کیونکہ جب کسی کو ٹرائل کورٹ سے سزا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہائی کورٹ سے ہی رجوع کیا جا سکتا ہے اور وہ رجوع اس فیصلے کے خلاف کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ اپیل دائر کی جا سکتی ہے ہائی کورٹ میں، اور جب اپیل دائر ہوتی ہے تو اس کا ایک باقاعدہ پروسیجر ہے، ایسا نہیں ہے کہ جی آنن فانن وہ سماعت کے لیے فکس ہو جائے۔ اس کے فکس ہونے میں 2-3 مہینے کا ٹائم لگتا ہے، پھر اس کی ہیئرنگ ہوگی، پھر اب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ حکم امتناع جاری کرتی ہے، سزا کو معطل کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اگر بالفرض محال ہائی کورٹ کی طرف سے سزا کو معطل کر بھی دیا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی 3-4 مہینے کا ٹائم جو ہے وہ لگ جائے گا، اور اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو اور بھی کئی مقدمات ہیں، جیسے القادر ٹرسٹ کیس ہے اور اس کے علاوہ سائفر کا کیس ہے، اتنے مقدمات ہیں کہ عمران خان صاحب کا اب باہر آنا جو ہے وہ بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کا اصل امتحان ہے کہ کیا وہ استقامت سے ڈٹ کر جیل کاٹتے ہیں یا پھر چند دنوں میں ہی گھبرا کے وہ NRO کی بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب جو ہے ان کے پاس 2 راستے ہیں، تو یہ ہے کہ یا تو وہ جیل کے حالات سے گھبرا کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیروں میں بیٹھ جائیں، معافی مانگ لیں اور انہیں معافی مل بھی جائے اور انہیں جو ہے وہ میڈیکل گراؤنڈز پر یا کسی اور گراؤنڈ پہ انہیں جو ہے وہ باہر بھجوا دیا جائے، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ استقامت دکھائیں اور ان کی اس استقامت کے نتیجے میں ان کی پارٹی کے جو کارکن ہیں، ان کے پارٹی کے جو لیڈرز ہیں، انہیں بھی جو ہے وہ حوصلہ ملے، ان کی بھی ہمت میں اضافہ ہو اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ عمران خان صاحب اگر اپنی سیاست کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں جیل میں استقامت دکھانی ہوگی، لیکن ایسا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال لودھی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔